سب سے پہلے تو پروردگار، اس خالق، مالک، رازق، اس علیم، اس کریم ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنا کہ وہ ذات لائق شکر ہے۔ اس نے ہمیں محمد وآل محمد جیسی بہترین نعمت عطا کی اور ہمیں ان کے در سے متمسک رکھا ہوا ہے۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ پروردگار جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہم انہی کی محبت سے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یقیناً ہمارے نام اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے، ہماری اوقات ایسی نہیں ہے کہ ہم پروردگار کے سامنے اپنے اعمال کو لے کے سرخرو ہو جائیں۔ یقیناً اگر آسرا ہے، اگر سہارا ہے تو وہ ایک محمد وآل محمد کی شفاعت کا سہارا ہے۔ پروردگار ہم سب کو روز قیامت شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ہمیں بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور ہمارے لیے ہر جمعے کو یہ سورہ جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے اور اس کی یہ آیت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے لوگوں وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو، وہ موت جس سے تم نفرت کرتے ہو، جس سے بھاگتے ہو، وہ تمہیں مل کے رہے گی، وہ تم جہاں کہیں مل جاؤ گے وہ تمہیں پا لے گی، فرار ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا دیکھو صرف فرار ممکن نہیں ہے، تم پکڑے جاؤ گے، اگر آسمانوں میں جاؤ گے تب موت تمہیں پکڑ لے گی، زمینوں کے گڑھوں میں چھپ جاؤ گے تب بھی موت تمہیں آ لے گی۔ تم جتنی اپنی جان بچانے کی کوشش کرو گے، یہ موت ایسی ہے کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ہاں تیاری کر لو کہ تم نے سامنا کس کا کرنا ہے، عالم الغیب و شہادہ، اس کا جو تمہارے ہر عمل کا جاننے والا ہے، اس پروردگار جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، صرف وہ تمہارے اعمال کو نہیں جانتا بلکہ اس کے اوپر گواہ بھی وہی ہے۔ ہم نے کتنے ایسے گناہ کیے ہیں جو علن اعلان کیے ہیں، لوگ سب اس پہ گواہ ہیں، اور کتنے ایسے گناہ کیے ہیں جو ہم نے چھپ کے کیے ہیں، جو انجانے سے ہم سے ہو گئے، ہم ان کو گناہ ہی نہیں تصور کرتے تھے، لیکن اگرچہ وہ ہمارے نزدیک گناہ نہیں تھا لیکن ہم شرک کر رہے ہوتے تھے، اس کو اللہ نے جس کو شرک کو گناہ عظیم قرار دیا۔ تو ایسے تمام در گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں چھپ کے کیے ہیں، وہاں دیکھنے والا بظاہر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ پروردگار موجود تھا اور وہ اس کے شاہد تھا، اور جب یہ ہمارے نام اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر اگر اور تو گواہ کوئی نظر آئے گا تو پھر اللہ کہتا ہے یہ بندہ خدا، اس پہ تو میں خود گواہ ہوں۔ عزیزانے گرامی، یہ ہر روز جمعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لو، پھر کیا ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہو گے نا تو پھر ہر چیز تمہارے سامنے آئے گی جو تم نے کی ہوگی، ہر عمل اس کا حساب کتاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر عطا کرتا ہے یا اجر کو محفوظ بنا دیتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر کیے جائیں تو ہمارے اندر صرف اور صرف خدا سے ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے، اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا خوف ہونا چاہیے۔ نہیں تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ نفسہ نفسی جو سنتے رہتے ہیں، وہ نفسہ نفسی کیا ہے، کبھی غور کیا ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، جو دکھائے جائیں گے، ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ چلے گا اور پھر وہ ایک دوسرے سے بھاگ
بھاگیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں شوہر سے، ماں بیٹے سے، ماں بیٹا ماں سے، اگرچہ سامنے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب تھا، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا۔ اگر وہ امام حسین کی زیارت عرفات کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر کتنا خوبصورت جملے ہیں، پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر تو ان کو عیان کر دیتا، اگر تم لوگوں کے سامنے ان کو دکھا دیتا تو میرا باپ مجھے آگ کر دیتا، بادشاہ مجھے ملک بدر کر دیتا، میرے بہن بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتے۔ زنگریں بہترین بات ہے اور ایسے ہی ہے۔ ہم خود جانتے ہیں، ہمارا خود ضمیر گواہی دیتا ہے کہ جو برائیاں میں نے کی ہیں اور وہ اگر میرے رشتہ داروں کے سامنے آ گئی، گھر والوں کے سامنے آ گئی تو مجھے گھر میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ یہ خدا کا ہم پہ احسان ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ دعا کیا کریں کہ پروردگار روز قیامت بھی ایسے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھے جیسے اس نے دنیا میں ہم پہ احسان کیا، تاکہ ہم خدا کے حضور اسی طرح پیش ہوں جیسے جناب امیر المومنین طلب رکھتے تھے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم کھا کے، اس میں جلالہ کی قسم کھا کے کہ واللہ لَأَبْنَ عَبِي طَالِبٍ آنَسَ بِالْمَوْتِ من طفل بِصَدِّ أُمِّهِ، کہ میں موت سے ایسے انس رکھتا ہوں جیسے ایک بچہ، شیخار بچہ، ماں کے دستان سے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے سینے سے، بلکہ کہا اس سے زیادہ بھی میں موت کی طرف رکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ شوق نگاہ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنے محب جو ہے محبوب کے سامنے پیش ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ ہر جمعے کو پہلے خطبے کے اندر ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، وہ گڑھا یاد کرایا جاتا ہے، خوف خدا دلایا جاتا ہے کہ اے بندے تم جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں محب ہو چکے ہو، اے تم اپنی آخرت کی فکر نہیں، قبر تم بھول چکے ہو، دیکھو تم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، تمہارا بھی وقت جو مقررہ ہے کب ہے خدا جانتا ہے، لیکن آنا ہی آنا ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ وہ تنہائی، وہ اندھیرا، وہ حالت وحشت، وہ خوف کی گھڑی ہر جمعے سنائی جاتی ہے۔ صرف اور صرف ہم سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسی لیے یہ خطبہ اردو زبان میں دیا جاتا ہے، عربی والا اتفاق کرتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر کہا یہ سارے جو منزل آپ بتائے جا رہے ہیں، یہ موت موت کیے جا رہے ہیں، تو پھر کیا؟ اسی خطبے میں جملہ ہے کہ بس تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، برائیوں سے بچو، نیکیوں کی طرف راغب ہو، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا پروردگار کا کام ہے، اور وہ کریم پروردگار ہے۔ ہم ہمیشہ اس کے فضل اور رحمت سے سوال کرتے ہیں اور اسی کی ہمیں امید ہے۔ عزیزان گرامی، جو گزر گئے سو گزر گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن تیاری ہم نے خود کرنی ہے، صرف باتیں نہیں، عمل کر کے۔ مولانا امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ ایسے مت بنو کہ زبان سے کچھ کہتے ہو، عمل تمہارا کچھ اور کرتا۔ عزیزان گرامی، اسی سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو تصور کرتی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جی، نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی
کون؟ جن کو اللہ نے گدھا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ گدھا، ڈونکی. ہاں، وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے تو انہیں تورات عطا کی تھی، ہم نے تو انہیں قرآن کی طرح آسمانی کتاب عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات لی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. ہاں، ایسے کام کریں گے، اتنے فخر افتخار کریں گے، لیکن پلے چیز کوئی نہیں ہے. جب گدھا کہا نا کہ گدھے سے مماثلت تھی، شاہ نے کہا کہ سب سے بری مثال ہے. ہاں عزیزان گرامی، یہی یہود جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا قریبی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب ہے تو وہ ہم یہودی ہیں. یہود کون ہے؟ حضرت سلیمان کی نسل سے یہ سلسلہ چلا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا سے یہاں پہ آگے ڈویژن ہوتی ہے. ایک یہودا کے بیٹے جو ہے وہ یہودی بنتے ہیں اور ایک دوسرا جو ڈویژن ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب کو کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا برگزیدہ بنتا ہو. عبداللہ عربی میں استعمال ہو. ہاں، تو وہ نسل تو ختم ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا یا ایھا الذین حادوا اذا زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنے سے جو تم نے زعم کر رکھا ہے، جو تم گمان کرتے ہو کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم ہی اللہ کے سب کچھ ہے، تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اللہ نے یقیناً بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا کی، بہت زیادہ. حضرت یعقوب کی اولاد سے یہ سلسلہ چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ رہا. اور یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو دین تھا وہ دین ابراہیمی تھا، دین اسلام ہی تھا جن کی انہوں نے اشاعت کی ہے. اس وقت تک تو یہ اس پہ قائم. اور پھر وہی سارے واقعات قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی مثال دی ہے اور ذکر کیا ہے اور ہمارے لیے باعث عبرت قرار دیا ہے وہ بنی اسرائیل. کبھی منوسلہ آ رہا ہے کتنی نعمتیں آ رہی ہیں، کتنا ان کو نوازا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جرام آج بھی یہی یہودی دنیا کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل کے اندر آپ کے سامنے جو انسان سوز مظاہرے اٹھائے جا رہے ہیں، صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، سب سے پہلے فکر ان کی ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، باقی ہماری حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے خلق ہوئے. شکلیں ہماری ان کے ساتھ ملتی ہیں، اللہ ان کے معیارات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں جو مخفی رکھی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جو گمان ہے کہ ہم بخشے ہوئے، ہمارا جب ہم نے مرنا ہے تو جب اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارا کوئی حساب کتاب، ہم بخشے ہوئے، یہ ان کا. لیکن یہ خوف ان کا ضمیر دلاتا ہے. ان کی کتنی ایسی ویڈیوز جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں جن کے اندر انہوں نے فلسفہ بتایا کہ ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ایز اے مسلمان اپنے اس فلسطینی مسلمانوں کی اس مظلومیت کا جس کا ان کو سامنا ہے احساس کرنا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح اپنے دل سے نفرت کرنی چاہیے. یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. وہ حالات واقعہ انہوں نے کہہ رکھا ویڈیوز میں ان کا ظاہری بیان واضح ہے کہ ان کو کاٹ دو، مار دو
عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی سامنے آتا مارتے چلے جاؤ. نسل کشی ہو رہی ہے، نہیں دیکھا جا رہا. اب انتہا نہیں ہے اور کیا ہے کہ پانی کا ٹرک لے کے جا رہا ہے، پانی لے کے جا رہا ہے، پتھر اس کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. اور وہ آج کی کربلا سجی ہوئی ہے، وہ بچوں کو مارا جا رہا ہے. کتنے بچے مرے، کس حال میں مرے، قابل نہ دید ہے، نہ قابل برداشت ہے، نہ قابل بیان ہے. ہم سب جانتے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہماری خاموشی یہ کل ہمارے گلے کا پھندا نہ بن جائے. آج ہم خاموش بیٹھے رہے اور کل یہ ہمارے سروں پہ آ کے ہماری اولادوں کو اور پھر ہماری اولادوں کی اولادوں کو جب اس طرح کر کے کاٹ رہے ہوں گے تو تب جا کے ہمیں ہوش آئے گا. کاش ہم کل اسٹینڈ لے لیتے، ہم کل کھڑے ہوتے، کل دفاع کے لیے نکلتے. عزیزان گرامی، آج یہ گمان مت کیجیے گا کہ یہ اقتصادی جنگ ہو رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے اس کا ڈالر اوپر چلا جائے یا اسرائیل چاہتا ہے کہ ہاں اس کی کرنسی اوپر چلی جائے. نا کہ اپنے ایمان کی خاطر کر رہے، ان کا مذہب ان کو اس کی دعوت دیتا ہے اور وہ اپنے مذہب پہ تحقیق کر کے دیکھے. اور سچس کی یہ تحقیق ہے کہ آج کے دور کا جو سب سے زیادہ متدین ہے، سب سے زیادہ مذہبی شخص اگر کوئی ہے یا مذہب ہے تو وہ یہودی. ظاہر ہے ہم جتنی وہ عبادت گزار ہیں ہم ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے. یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ صرف ان کی پوری کی پوری پالیسیاں ہے، گریٹر اسرائیل، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنا. انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. آپ سنی ہے یا آپ شیعہ ہے؟ آپ سنیوں کو کس مقصد سے تعلق رکھتے ہیں؟ شیعہ کے ماشاءاللہ کتنے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. ان کا کام ہے اوپر سے بم گرا دینا، گولیاں چلا دینا، آگے جو ہو رہا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار کیا بنتا ہے. آج یہ جو مسلمان ممالک ہیں، آپ کہیں گے اقوام متحدہ اس میں وہ اپنی گھنٹی بجا چکا، جو اس نے کرنا تھا کر لیا. اس نے وہ تعزیت کر لی ان کے ساتھ کہ ہاں بہت برا ہو رہا. اب خود تو ہم مسلمان ممالک ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ کتنے عرصے تک ایک اسلامی ملک نے اپنی سرحدوں کے دروازے نہیں کھولے اور ان کی زیادہ تر اموات جو ہیں اسی سرحد کے قریب ہوئی. یہ جتنے افراد تقریباً 2600 گھر جو ہیں وہ ڈیمولش ہوئے اور ان کے اندر ابھی تک جتنے 15 سے 16 17 ہزار افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان میں سے عورتیں بچے آدھی تعداد میں کروڑ، لیکن وہ بھی اگر مرے ہیں تو 500 سے 600 افراد غزہ میں مرے سارے باؤنڈری لائن پہ. بچا کیا ہے وہ وہاں گٹھا کر کے مارے اور آگے جنہیں میں روکا ہوا ہے وہ معذرت کے ساتھ مسلمان ہیں. ہمارا ایک راجہ مسلمان کو جو کہتا ہے کہ ہم اپنے میزائل ڈالیں گے اور انہیں پھینکے، انہوں نے اعلان جنگ کیا، لیکن سب سے بڑا بھائی اس نے کہا اب میں اپنے اینٹی میزائل جو ہے وہ یہاں پہ پلانٹ لگا دیتا ہوں، اسرائیل بھائی آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. ہم جانتے ہیں اور اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑے بھائی کا وہ ایکٹیو ہے. آگے مسلمان مر رہے ہیں. ہم کہاں پہ ہم آج بھی جشن منا رہے ہیں. اس ٹائم میں نام نہیں لے سکتا ہوں، میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. باشعور افراد کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہاں پہ فیسٹیول منوائے جا رہے ہیں اور گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہے. وہ اسلام کے دائی اپنی عورتوں کو لا کے سامنے
ان کے سامنے رقص کیے جا رہے ہیں. ان کے سامنے فلسطین کچھ نہیں ہے، آپ میں بھی کچھ نہیں ہے. جا کے ذرا دیکھ لو تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے. بھیڑ بکریوں سے کم آپ سے کوئی اس سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا. ہمیں آواز اٹھانی ہے. ہمیں یہ جو ہم امداد بھیج رہے ہیں یا امداد بھیجنے کی ہمیں اپیلیں کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر غور کر لیا جائے تو صرف اور صرف ابھی تک 20 کے 25 ہر 100 کنٹینر وہاں پہ امداد کے پہنچے ہیں. باقی سارے سرحدوں کے باہر ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے. آپ بھیجو نہ بھیجو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ان مسلمان ملکوں کی غیرت کو آواز دی جائے جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، باشعور ملک خدا داد پاکستان کہ اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنا زیادہ اپنا اثر رسوخ رکھنے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. مجھے تو افسوس ہوا کہ اسمبلی کے اندر ایک شخص رونے لگ گیا کہ ہم تو یہ کر سکتے ہیں. بے بس ہے نا، بے بس نہیں ہے. آپ ہر بندہ بہت کچھ کر سکتا کرنا چاہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری اگر ادا کرنا چاہے. آج انتظار ہے فلسطین کے بچے اور عورتیں فلسطین سے باہر نکلیں، تب ہم جنگ شروع کریں گے. کبھی سوچا ابھی تک جتنا 1 مہینہ ہو چکا ہے فلسطین کے جو مجاہدین ہیں یا ان مسلمانوں کے ساتھ جو شانہ بشانہ جا کے لڑے اس سے دفاع کر رہے، انہوں نے جنگ نہیں کی ہے. کیوں جنگ اس لیے نہیں کی ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک عورتوں بچوں کو اپنے ذمہ لینے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. آج یہ ذمہ داری لیتے ہیں اور مسلمان ملک جو ہیں وہ اپنے دروازے ان عورتوں بچوں کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر جنگ شروع ہوگی. مردہ آباد، مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد. اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک. کتنا ایمان ہے، جتنا جوش ہے. آپ نے نعرہ لگایا، آپ ہی میں ہے. باقی جو جواب نہیں دینا چاہتے ان کا ایمان بھی یہیں تک ہے. تو صرف صلوات پر محمد و آل محمد. یقیناً یہ نشانیاں ہیں ظہور امام زمانہ کی. یقیناً وقت ظہور قریب ہے. یقیناً آمد امام زمانہ ہے. ہمیں اپنا آپ چیک کرنا ہے، کتنے محب ہیں، کتنے مومن ہیں، کتنے شیعہ ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی کتنے سپاہی ہیں. خود چیک کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے. روزانہ قدم اٹھائیے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. یقیناً نہیں چھوڑ سکیں گے. دوسرے دن پھر ٹرائی کیجئے گا، آج میں نے امام زمانہ کے لیے اتنا کچھ کیا، آج میں اپنا مال سب قربان کر سکتا ہوں، اپنی کھڑی فصل چھوڑ سکتا ہوں، چھوٹے بچے قربان کر سکتا ہوں، ماں باپ بوڑھے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. ہاں اپنی وہ جو آج سب سے بڑا ہوتا ہے کہ میں نے قرض اپلائی کیا ہوا ہے، میرا قرض پاس ہو گیا، ابھی تو کمائی کے دن ہے، چھوڑ کے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں. اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے. آج حالت یہ ہے نفسہ نفسی ہے. مومن کو نہیں جانتا. اچھا آپ بھی مومن ہیں، کئی دفعہ ملاقات ہوئی، ہمسائے میں رہتا ہے، مومن ہے، شیعہ پتہ ہی نہیں ہے. نہ زندہ کا پتہ، نہ اس دنیا سے گزر گیا پتہ. نفسہ نفسی ہے. عزیزان اکرامی، یہ نہ مسلمان ایسا، نہ شیعوں کی تعریف ایسی. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. ہم جہاں پہ اللہم عجل ولیت الفرج کہتے ہیں کہ اے پروردگار امام زمانہ کے
ہمیں تعجیل عطا فرما. وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میں دل سے چاہ رہا ہوں کہ نہیں چاہ رہا ہوں, یا میں منافقت کر رہا ہوں کہ میرا ظاہر کچھ ہو رہے باطن کچھ ہو رہے. اور منافقین کو اللہ نے بھی برا قرار دیا, رسول اللہ نے بھی اور اسلام نے بھی, اور جو نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی منافقت کو اچھا نہیں سمجھتے. دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد والے محمد کا پیروکار بنائے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ذوق تعجیل عطا فرمائے, ہمیں امام زمانہ کے امام انصار میں شامل فرمائے. اے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اے پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر, اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ہمیں صحیح طور پہ مسلمان بنا. اے پروردگار جو مسلمان جہاں جہاں دنیا میں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں, خصوصاً فلسطین اور بالا چنار کشمیر اور باقی جہاں جہاں پہ مسلمان پس میں, پروردگار ان کی محافظت فرما. اے پروردگار ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہم ان کی مدد کر